بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وأقيموا الصلاة نماز قائم کرو وآتوا الزکاة زکوٰۃ ادا کرو وما تقدموا لأنفسکم من خیر اور جو تم آگے بھیجو گے بھلائی وہ تمہارے ہی لیے ہے تجدوہ عند اللہ اس کو تم اللہ کے پاس پاؤ گے ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تعالی تمہارے کاموں سے واقف ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ واقف ہے، ان کو دیکھ رہا ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو تم بھلائی آگے بھیجو گے وہ تمہارے لیے ہے اور تم اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کاموں کو دیکھ رہا ہے جن کو تم کرتے ہو۔ اس آیت میں 4 باتیں بتائی گئی۔ پہلی بات نماز قائم کرو، دوسری بات زکوٰۃ ادا کرو، تیسری بات جو تم بھلائی کر کے آخرت کے لیے توشہ بھیجو گے وہ تمہارے ہی لیے ہے، تم اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ چوتھی بات تمہارے کاموں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، تمہارے کاموں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ کل کے سبق میں بات آئی تھی، کل کے درس میں، کہ یہودی اور نصارہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے ایمان سے ہٹا دیں۔ تو اب وہ اس آیت اور اس سبق کے بعد یہ آیتیں لانا، یہودیوں کا مزاج اور ان کے دل کے اندر یہ ارادہ ہوتا تھا، چاہت ہوتی تھی کہ مسلمانوں کو ان کے ایمان سے ہٹانا، اس بات کے بعد نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ بات اس بات کو لانے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر تم ان دونوں کاموں کو کر لو گے، پہلی چیز تو نماز، تو اعمال پر آ جاؤ گے، اعمال صالحہ تم اختیار کرو گے، تو اللہ تعالیٰ اعمال کے اندر پاور رکھا ہے، تمہارے اعمال کا پاور ان پر، تمہارے اعمال کا پاور اور اس کا اثر ان پر پڑے گا، تمہارے اعمال سے دشمنوں پر رعب پڑے گا، اور پھر وہ تمہاری طرف، تمہارے بارے میں سوچنا تو دور کی بات، تمہاری طرف دیکھیں گے بھی نہیں وہ، اور تمہارے بارے میں ان کے دل و دماغ کے اندر خیال تک نہیں آئے گا۔ اگر پورے مسلمان نمازوں کو آنے لگ جائیں، اذان کے جواب میں فوراً اپنے کاموں سے، اپنی مصروفیات سے ہٹ کر اللہ کی طرف آنے والے بن گئے، جیسا عیدوں کے موقع پر مجمع جاتا رہتا ہے عیدی کی طرف، اگر ویسا ہر نماز کا حل ہو جائے تو ہمارا کثرت سے اجتماعی طور پر نمازوں کا آنا، اجتماعی طور پر نمازوں کو آنا دشمنوں کے دلوں میں روٹ ڈال دے گا۔ اب پھر ہمارے بارے میں وہ سوچیں گے بھی نہیں، مسلمان کو ختم کرنا، مسلمانوں کو کافر بنانا، گھر واپسی، یہ سب نعرے چھوڑ دیں گے۔ عمل پر آ گئے تو، ایمان پر آ گئے تو کل کی بات میں ایمان کو ختم کرنے کی سوچیں تو پھر پہلے کیا کرنا؟ ایمان کو بنانا، پہلے ایمان کو سیکھنا۔ ایمان ختم کیسے ہوتا ہے؟ ایمان کے چلے جانے کے اسباب کیا ہیں؟ کیا بولنے سے ایمان چلے جاتا؟ کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا ایک موقع پر۔ تقریباً 25-30 جملے ایسے ہیں کفریہ جملے، وہ ہمارے معاشرے میں پڑ رہے ہیں۔ کفریہ جملے، جب آدمی وہ کفریہ جملے بول کر اپنے آپ کو معلوم بھی نہیں، وہ سمجھ میں آ رہا، وہ کفریہ جملے ہیں، یہ جملہ بولے تو ہمارا ایمان چلے جاتا بول کر وہ معلوم بھی نہیں، ویسے تقریباً 25-30 جملے ہیں۔ اور جب آدمی زبان سے اسے ادا کر دیتا ہے تو ایمان کا، بس ایمان کے باؤنڈری سے مسلمان ختم، چلے گئے باہر۔ اب جیے گا مسلمان، سمجھتا ہوا جیے گا، لیکن اس کی موت آئے گی تو کفر پر آئے گی۔ جب تک اسے وہ معلوم نہیں ہوا میں ایسا بول دیا تھا، یہ جملہ کفریہ جملہ ہے، کفریہ بات ہے یہ، پھر اسے توبہ نہیں کیا تو پھر اس کی موت کفر پر، اس کی زندگی چلتی رہے گی کفر پر، جب وہ مرے گا تو کفر پر ہی مرے گا۔ ابھی بولوں گا انشاءاللہ، بالکل خلیج میں انشاءاللہ بولوں گا، چونکہ ہمارا عنوان بھی چل رہا ہے توحید پر ہی، ایمان کی حفاظت پر، تو انشاءاللہ بولوں گا۔ تو ان میں سے ایک جملہ مثال کے طور پر، اس سے پہلے بتایا تھا میں
مثال کے طور پر دو آدمیاں ایک بات کر لیتے جا رہی ہے، ایک آدمی شریعت کے خلاف کام کرتا جا رہا، ایک دوسرا آدمی چھوٹا موٹا کچھ نہ کچھ جانتا ہے شریعت کو تھوڑا بہت، تو وہ آدمی جو آدمی شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی شریعت کے خلاف بال رکھتا ہے، شریعت کے خلاف کپڑے پہنا، میں اسے بولا کہ بھائی شریعت میں حضور کی زندگی میں اور حضور کی حدیثوں کو اٹھا کر دیکھیں گے، اسلامی تعلیمات میں اگر پڑھیں گے دیکھیں گے تو اس طرح کے کپڑے اس طرح کے بال نہیں رکھنا چاہیے، شریعت ایسی نہیں ہے۔ تو سامنے والا آدمی کیا بولے، اٹھا کو رکھو مولانا شریعت کو، کیا تمہیں اجالا اٹھی جب سے شام تک شریعت بولتے رہتی ہیں، ایسا بول دیا خالی، چھوڑو مولانا اٹھا کو رکھ دو شریعت کو، کیا ہے شریعت، تو بس وہ آدمی کافر ہو گیا، سمجھ میں۔ اسی طرح یہ سمجھ میں آیا کفریہ جملہ، یہ بھی اٹھا کو رکھو شریعت کو، اور قرآن میں صاحب ایسا نہیں کرنا، شادیاں ایسا نہیں کرنا، یہ ایسا نہیں کرنا، یہ چیز ایسی ہے، ایسا بول کر بولے کسی، تو وہ آدمی انکار کرنے لگا، چھوڑو بھائی شریعت کو، ہمیشہ شریعت پکڑ کر بیٹھتے، ایسا بول دیا، کافر ہو گیا۔ اور ایک مثال کیا، علمی مجلسوں میں بیٹھنے سے بیزارگی کا اظہار کرنا، اب قرآن کا درس چلتا ہے یا پھر کسی بڑے عالم دین کا کوئی بیان ہوتا ہے، کوئی علمی بات، علمی مذاکرہ ہوتا ہے، تو اس سبق اور اس درس میں بیٹھنے سے انکار کرنا، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، علمی مجلس سے، بزرگوں کی صحبت سے، علماء کی صحبت سے، یہ سب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا بول لیتا ہے آدمی، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پھر تم بھی کافر ہو گیا، سمجھ میں آ گیا۔ دیکھیے ہمارے ساتھ بیٹھنے کا تمہارے لیے کتنا یہ ہے، دیکھو اللہ کتنا ٹائٹ رکھا، علماء عوام سے کٹنا نہیں، اس کے لیے کتنی گرپ اور کتنا سخت ان کو بیٹھنے کے لیے کہا ہے۔ اسی طرح علم اور اہل علم کو، دین کے علم کو اور دین کے علم حاصل کرنے والوں کو کم نگاہوں سے دیکھیں گے، آدمی اس سے کافر ہو جاتا۔ یہ سب کفریہ جملے، کیا جی پڑھتی مدرسے میں، کو کیا جی کرتی، کیا کھاتی، یہ سب سمجھ میں آ رہا نہیں۔ دنیا کی تعلیم پڑھو بھائی، لاکھ کماتا بچے کو لائر بناؤ، انجینئر بناؤ، پیسے آتی بھائی، کیا ہے دنیا کے علم میں، دیکھو دین کے علم میں کیا ہے، دنیا کے علم دیکھو کیسا ہے، دیکھو پڑھ لے تو مہینے کو 1.5 لاکھ گھر بیٹھے کھائی جا جی، دین کے علم میں کیا ہے، کوئی بس مسجد میں آنا، ان کی سب کی باتیں سنتے رہنا، یہ بھائی غلامی کرتے رہنا پڑتا بھائی، ایسا بول کر کم نگاہ سے دیکھنا، دین کو علم کو اور دین کا علم حاصل کرنے والوں کو، علم کو اور اہل علم کو، یہ بھی کفر ہے۔ اسی طرح یہ سب کفریہ جملے، مثال کے طور پر بول رہا ہوں، مثال کے طور پر 2 3 4 بولے تو تمہارا سمجھ میں آتا بول کر بول رہا ہوں، یہ سب چیزیں سے میں بچ کر رہنا۔ اسی طرح مدرسوں میں کیا پڑھاتے بھائی، خالی قصے کہاں پڑھاتے، مدرسوں میں کیا پڑھاتے بول کر، ایسا مدرسوں والوں کو اور مدرسوں کے علم کے بارے میں کم نگاہ رکھنا، کیا پڑھاتے مدرسوں میں، خالی قصے کہاں، اس سے بھی آدمی کافر ہو جاتا۔ سمجھ میں آئی، 1 2 3 4 مثالیں تھیں، آپ اسے نوٹ کر لو، اس طرح کی 25 30 جملے اور باتیں ہیں، وقت انشاءاللہ کبھی ساتھ دے تو 25 30 باتیں بتاؤں گا، اسے آپ نوٹ کر کو لکھ کر یاد رکھ لینا، اسے یہ باتیں بولنے سے ایمان چلے جاتا، یہ باتیں بولنے سے ایمان چلے جاتا، اسے نوٹ کر کو رکھے تو پھر آدمی ایمان بچا سکتا ہے۔ تو ہندوستان کے اندر ایک نعرہ چلتا ہے، کل بھی بتایا ہوں، گھر واپسی کے نام سے، گھر واپسی کے نام سے دہشت گردوں کی طرف سے، فرقہ پرست طاقتوں کی طرف سے، فرقہ پرست لوگ یہ نعرہ شروع کر دیے، گھر واپسی، گھر واپسی۔ گھر واپسی کا مطلب کیا، یہاں کون مسلمان نہیں تھے پہلے سے، تمہارے باپ دادوں نے کب کی اسلام قبول کرے سو، ورنہ سب بھی کافرات تھے سو، اس کے حد میں بھی ہندو بن جاؤ، کافر بن جاؤ بول کر یہ سمجھانا ہے اس نعرے سے۔ گھر واپسی کا مطلب یہ ہے، اصل میں گھر واپسی ہمارے کو نہیں کرنا، سو جو بولتے گھر واپسی کرو بول کر ان کو کرنا، کئی کو، اس لیے کہ سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے اللہ کے خلیفہ اور نبی ہمارے باپ دادا آدم علیہ السلام ہندوستان میں آئے اور وہ اسلام لے کر آئے، مسلمان تھے انہوں بھی، اب انہوں پہلے انسان مسلمان تھے بولے تو ان کی اولاد بھی مسلمان رہے گی۔ گھر واپسی ہمارے کو نہیں کرنا، سو گھر واپسی تمہارے کو کرنا ہے، اسلام قبول کرنا ہے تم کو۔ تو ایک بات تو یہ نمازوں کا اہتمام، دین پر، پہلی بات دین پر آ جانا، ایمان پر آ جانا، دوسری بات نمازوں کو قائم کرنا۔ تو عمل کے اندر ایک تاثیر ہوتی ہے،
عمل کے ذریعے سے دشمنوں پر روک پڑتا. جیسے عید کے موقع پر لوگ نماز کو جاتے نہیں، ویسا اگر عام نمازوں کو آ گئے تو لوگ ویسا بند سور کر، کپڑے اچھے پہن کر، لباس اچھے پہن کر اگر وہ حالت سے اگر عام نمازوں میں آ گئے تو پھر دشمنوں کے پتے پانی ہو جائیں گے، چور چور ہو جائیں گے. ہمیں ان کو ختم نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آج ہمارے کو کون بھی نمازیں پڑھنے سے کہیں نہیں رکھتے. بولو ان کی نمازیں کیسی ہیں، ہماری نمازیں کیسی ہیں، دشمنوں کو معلوم ہے. اندر سے کھوکھلے ہی ہوں، ایمان کے اعتبار سے بھی، اعمال کے اعتبار سے بھی. جانے دو نمازوں کو، جانے دو کیا ہوا، اس لیے نمازوں کو جانے سے روک رہے نہیں. سن تو نماز کا اہتمام اور پابندی کرنا. نماز کو چھوڑتا جائے گا آدمی تو کفر تک پہنچ جاتا آدمی. ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اگر اس نماز کو چھوڑ دیے تو پھر ایمان میں ہمارا حصہ کہاں رہا. اس لیے نمازوں کا اہتمام اور نمازوں کی پابندی کرنا. نماز کے اندر بہت ساری فوائد ہیں، صحت ہے، طاقت ہے، تندرستی اس کے اندر ہے، سائنسی فائدے نمازوں کے اندر، دین کے اعمال کے اندر ہے. ہمیں اسے اپناتے نہیں ہوئے تو پھر کیا کر سکتے. بولو بیمار ہے، یہ ہے، وہ ہے. عمل پر عمل کرو، اسلام کے عمل پر عمل کرو. فجر اٹھ کر 4-5 بجے اٹھ کر نماز کو آنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، فجر میں اٹھنا. لیکن غیر مسلمان اٹھ کر منہ ڈال رہی، پوجے کر لے رہی. ان کو کوئی فرض نہیں ہے، ان کا وہ کام کرنے سے آخرت میں کیا بدلہ بھی نہیں ملتا. پھر بھی انہوں اٹھ کر کیا کر رہے ہیں، ان کے مذہب میں کیا ہے کہ وہ کر لے رہی. اب ہمارے پہ یقین یہ ہے ہمیں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پھر ہمیں زندہ ہو کر اٹھنا ہے، زندگی کے حساب کتاب دینا ہے اور ہمارے اعمال کا ہم کو بدلہ ملے گا. اب اس پر یقین رکھ کر بھی پھر بھی نہیں اٹھتے کا مطلب کیا، ایمان کمزور ہے، ابھی پکا بھروسہ نہیں اسے، اس کے واسطے نہیں اٹھ رہا. تو پھر نمازوں کے وقت میں آرام سے اپنے کاموں میں مشغول مصروف رہنا یا پھر نمازوں کے وقت میں مست سوتے رہنا، یہ ساری چیزیں ہیں ہماری غفلت ہے. ہماری غفلت، جھول اور جھوکا ہمارے اعمال میں ہے، ہماری زندگیوں میں ہے. دین میں جھول جھوکا نہیں ہے. اگر نمازوں کو آگے تو پھر دشمنوں کے ایسا حال ہوگا کہ دشمن خوف زدہ ہو جائیں گے. تو اس لیے نمازوں کا اہتمام اور پابندی کرنا. دوسرا زکوٰۃ ادا کرنا. ایک حدیث سن لو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کھجور، حلال مال کا کھجور صدقہ کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حلال مال ہی کو قبول فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اس حلال مال کو اگر کوئی آدمی خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے حلال مال کو، تو اللہ تعالیٰ وہ ایک کھجور کو اس طرح پالیں گے جس طرح ہم میں سے کوئی آگے اپنے گھوڑے کے بچے کی تربیت کرتا ہے. جیسا گھوڑے کے بچے کو گھاس کا، پانی کا خیال کرتے نہیں، اسے بڑا کرتے رہتے نہیں، تو ویسا اللہ تعالیٰ ہمارے وہ چھوٹے کھجور کو صدقہ حلال مال کے کھجور کو اللہ تعالیٰ پالتے پالتے بڑا کرتے 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 ایک پہاڑ کے وقت اللہ اسے بڑا کر دیں گے. پھر اللہ جب کیا کریں گے، قیامت کے دن جب یہ آدمی اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا تو اس کا وہ حلال مال کا وہ ایک کھجور اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو اتنا بڑا کر کے اللہ اسے دیں گے، پہاڑ کے برابر اللہ اسے ثواب دیں گے. تو وہ آدمی کیا ایسا سمجھے گا، کیا سمجھے گا، ارے کیا اللہ میرا یہ ثواب کہاں کا ہے، وہی بات تو حلال مال کا اتنا کھجور صدقہ کرا نہیں تو میرے واسطے، وہ یہ میں پال پال کے تبڑا کرے. سمجھ میں آ رہی؟ تو دیکھو دنیا عمل کی جگہ ہے، اس لیے حلال پیسوں سے حلال جگہ خرچ کرنا، یہ بات یاد رکھ لو. پیسے بھی حلال ہو، جگہ بھی حلال ہو، تب ہمارا صدقہ قبول ہوتا. ورنہ پھر ایک مسئلہ بھی سن لو، یہاں توجہ سے غور سے سنو، سو نہ کو جاگو، یہ مسئلہ سنو. اگر کوئی آدمی حرام مال سے صدقہ کر کے ثواب کی نیت کرتا ہے، دوبارہ سنو، اگر کوئی آدمی حرام مال سے، سود کے پیسوں سے صدقہ کر کے ثواب کی نیت رکھتا ہے تو کافر ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کتنا نازک ہے ہمارا دین. پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا، پوچھ پوچھ کر قدم رکھنا پڑتا علماء سے اپنے دامن کو کبھی نہیں کاٹنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تمہیں چھوڑنا، ہمارے ہاتھوں سے تمہیں اپنا دامن چھڑانا چاہ رہی، ہمیں پکڑ لے نہیں بھائی ایسا نہیں بول کر، کہاں پھر تمہیں ہماری قوم شکار ہوتی بول کر ہمیں قوم کو پکڑ کر رکھی ہاتھوں میں، لیکن ہماری قوم کیا کرتی، چھڑا لے کو بھاگ رہی فتنوں کی طرف، ہمیں پکڑ لے رہی، فتنے نہیں پڑنا بول کر. شکیل بن حنیف کا فتنہ، شکیل بن حنیف کا فتنہ، اور کوئی مہدی بولتا اس کا فتنہ، اور
کوئی یونس بول کر بولتا، ان خدا بولتا، نبی بولتا، مہدی بولتا، اللہ کا باپ بولتا. ان سب لوگوں کے فتنے میں ہماری قوم مبتلا ہو رہی ہے. ان کو سنو نہ کو، ان کے پیچھے پڑھو نہ بول کر ہماری قوم کو پکڑ لے رہی. ہمارے سنو، ہمارے کو سنو، ہمارے حضرتوں کو سنو بول کر. لیکن ہماری قوم کیا کر رہی ہے؟ ہمارے ہاتھوں سے اپنے دامن کو، اپنے ہاتھ کو چھنا لے کر بھاگ کو جا رہی ہے، فتنوں میں پڑ رہی جا کر. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمیں تمہارے کو نہیں چھوڑ رہی. سمجھ میں آ رہی؟ پھر بھی کیا کرے؟ تمہیں چھڑا لے کر بھاگ رہی. سمجھ میں آ رہا؟ اس لیے علماء سے جڑ کر رہو کہ تنازع بھی نہیں. دیکھو ہم کوئی سی بات بولتے، کوئی سا کام کرتے، معلوم نہیں کافر ہو جاتی ہیں. اس لیے حلال کمائی کماؤ، حلال چیزوں سے، حلال جگہ، جائز مال کو خرچ کرو. دیکھو جس آدمی کا مال اللہ کو قبول ہوتا ہے، جو آدمی اپنی کمائی حلال رکھتا ہے، لقمہ پاکیزہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو قبول کر کے حلال جگہ پر اللہ اس کے مال کو لگائیں گے. جس کا مال اللہ حلال جگہ پر قبول نہیں کر رہا، کا مطلب کیا؟ اس کی کمائی حرام کی ہے. بول کو حلال کمائی کماؤ. کمائی کمانے سے، حلال کمائی کمانے سے کوئی روک نہیں ہے. فرض نمازوں کے بعد اہم فریضہ حلال کمائی کی طرف توجہ کرنا اور اس کی تلاش کرنا ہے. لیکن اتنا بھی دنیا کے اندر منہمک نہ ہو جائے کہ اللہ کو چھوڑ دو، نمازوں کو چھوڑ دو، ایمان کا سودا کر دو. اتنا نہیں کمانا. بزرگوں کا کہنا ہے، اس سے پہلے بھی کہا میں، کہ دنیا کو جیب میں رکھو کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا کو دل میں رکھو نہ کو. اس سے پہلے مثال بھی دیا تھا ایک مرتبہ میں، کہ جب تک کشتی، پڑوا پانی پر رہے گا، سلامتی سے منزل مقصود تک پہنچے گا. جب پانی کشتی میں آ گیا، پہلے کیا تھا؟ کشتی پانی پر تھی تو سلامتی سے جاتی، اپنی منزل تک جاتی. جب پانی کشتی پر آ گیا، بس اب کیا بھی نہیں کر سکتے اسے. تو وہ حال ہے. دنیا جب تک ہمارے جیب میں رہے گی، چلتی رہے گی زندگی کی گاڑی ہماری. جب دنیا ہمارے دل میں آ جائے گی، اس کا مطلب کیا؟ نمازوں کو نہیں آنا، اور جمعہ میں بیانوں کو نہیں آنا، ایسے اس قسم کے درس اور مسائل کے مجلس میں نہیں بیٹھنا، اور ایمان نہیں سیکھنا، قرآن نہیں سیکھنا، دین کی طرف کوئی توجہ نہیں ہونا. یہ سب چیزیں کیا بولو؟ یہ سب چیزیں ہمارے دلوں کے اندر دنیا بھر رس اور گھس گئی ہے. ورنہ اگر ہمارے جیب میں خالی دنیا ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ فرسٹ آتے نمازوں کو، فرسٹ. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے اعمال پر آ جاؤ، ایمان پر آ جاؤ، نمازوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو، قرآن سیکھو. اس کے ذریعے سے دشمنوں پر اثر پڑے گا، وہ مسلمانوں کے خلاف پلانس بنانا بند کر دیں گے. ورنہ پھر ہمارے اختتام اور خاتمے کے لیے کوششیں جاری ہیں، ہمارا خاتمہ ہو جائے گا. پھر اسلام تو رہے گا، اسلام رہے گا. اللہ تعالیٰ اسلام کی گارنٹی لیا ہے، قرآن کی شریعت کے لیے گارنٹی لیا ہے، میں اس کا محافظ ہوں. مسلمانوں کے لیے کیا گارنٹی لیا؟ سوچ جاری بات. اگر ہمیں اعمال کرتے رہیں گے، قرآن پر عمل کرتے رہیں گے، دین پر عمل کرتے رہیں گے، شریعت پر عمل کرتے رہیں گے، تو پھر اللہ کے ان اعمال کو، اس کتاب کو فالو کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اپنی حفاظت میں اللہ لے لے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کو مضبوط کرنے، نمازوں کو پابندی سے، اہتمام سے آنے کی، اور اپنے حلال مال سے حلال جگہوں پر خرچ کر کے اللہ کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے.